अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं, बलूचिस्तान से बड़ी परेशान कुल खबरें आ रही हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक खबर जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को डोमिनेट कर रही है, बल्कि जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो हालात हैं एक नया रुख उन्हें दे दिया है, वो मुराद सईद साहब मंजर आम पर आए हैं। मुराद सईद की 14 मिनट की तकरीर बाकायदा से आज जारी की गई है। मुराद सईद उसी तरह से गोरा चिट्टा ठीक ठाक जज्बे से और डटा हुआ है, थोड़ा सा कमजोर मुराद सईद महसूस हुआ है। अब जाहिर है पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, मुकम्मल तौर पर अंधेरा है और सिर्फ एक जगह पर लाइट करके उनकी तकरीर जो है वो नशर हुई है, रिकॉर्ड की गई है। इसके अंदर कोई फंबल नहीं है, इसके अंदर कोई कट नहीं लगा हुआ और डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन है जो कि आवाम के साथ की गई है। कोई लगी लिपटी इधर उधर की बातें नहीं है, बल्कि क्लियर थॉट के साथ कम्युनिकेशन है। अब मुराद सईद की जो 14 मिनट की गुफ्तगू है उसको समराइज करें या एक लाइन के अंदर डिफाइन करें तो वो ये है कि वी विल फाइट, हम लड़ेंगे और हम मुजाहिमत करेंगे और तगड़ी चढ़कर मुजाहिमत करेंगे। अब जब मुराद सईद ये कह रहे हैं कि हम मुजाहिमत करेंगे, तगड़ी चढ़कर मुजाहिमत करेंगे, फिर इसका मतलब है कि इमरान खान के फट्टी लगाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ये खंबे जो हेड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं, इनकी बहुत सारों की दुकानें बंद होने वाली हैं, इनके लिए अजाब बनने वाला है। तो ये मुराद सईद ने जो कुछ गुफ्तगू की है ये आपके सामने रखेंगे। फिर साथ साथ नाज़रीन अब कुछ खबरें आ रही हैं जो कि गैर मामूली खबरें और ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन रही है। पाकिस्तान के इदारों की अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकातें हो रही हैं और ये धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं और ये ओवरसीज पाकिस्तानीज की मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। फिर बताया जा रहा है कि खान के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी चाहे जो भी हो मुलाकात कर रहा है, ये बात ध्यान में रखेंगे, उसका 1 पॉइंट एजेंडा है, दैट्स इमरान अहमद खान न्यादी। इमरान खान, उसने कोई इधर ओहदा नहीं लेना, कोई तमगा नहीं उसने यहां पर लेना, कोई उसने सड़क नहीं यहां पर बनानी, ठेका नहीं लेना। उसका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान अहमद खान न्यादी। पाकिस्तानी स्टेट का बैनुल अक़वामी तौर पर इस वक्त क्या एट स्टेक है, वो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो बिल पेश होने वाला है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये बिल पार्लियामेंट के अंदर जो जाकर पेश होगा और जिस तरीके से कांग्रेसमैन जमा हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के इदारों की अहम तरीन शख्सियात के ऊपर पाबंदियों का सवाल है, यह बात ध्यान में रखें कि यह पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है, इदारों के लिए बड़ी बुरी खबर है। अगर खुदा न खास्ता इस बिल के हवाले से वहां पर कोई मजीद चीजें आगे बढ़ती हैं या ये आने वाले टाइम में महीनों में बिल मंजूर भी हो जाता है, तो ये डैमेजिंग होगा बहुत सारे हवालों से। लिहाजा इसी वजह से भी अब पाकिस्तान के अंदर भी मुलाकातें देख रहे हैं, इंटरनेशनली ओवरसीज के साथ एंगेजमेंट भी देख रहे हैं और शायद अभी तक चूंकि खान की जो बहनें इमरान खान से मिली नहीं है, लेकिन हमने ये चीज जरूर देखी है कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया से जो ट्वीट आ रहा है उसके अंदर भी थोड़ा सा हाथ खींचा गया है, थोड़ा सा हाथ हल्का रखा गया है। लेकिन ये वाहिद हाल मुज़ाकरात है, वाहिद हाल मुज़ाकरात से चीजें आगे बढ़नी चाहिए। अल्लाह करे कि कोई सच्ची हकीकत पर मबनी मुज़ाकरात हो रहे हों, कोई गुफ्तगू हो रही हो, कोई निज़ाम, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान, तमाम तर सियासी जमातें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, ये सब मिलकर बैठे और इस सूरत हाल को कोई हल निकालें। यानी ये है तो हाथियों की लड़ाई, अनाओं की लड़ाई है, लेकिन उसमें पूरा पाकिस्तान पिस रहा है, पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई हैं। अल्लाह करे कि कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात बने हुए इनको अगर कोई एक बंदा जोड़ सकता है या एक जो बॉन्डिंग फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान न्यादी है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। बैनुल अक़वामी तौर पर अगर आपने अपने पासपोर्ट को थोड़ा सा दिखाकर शर्मिंदा नहीं होना, उसका भी हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं है। नहीं तो सारे तो आपने ट्राई किए हुए जो यहां पर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन एक बड़ी हैरानकुन खबर आई है, वो पहले आपके सामने रख देते हैं और इसने मुझे बड़ा हैरान भी किया है। लेकिन पाकिस्तान है, यहां पर होता है, यहां पर पुलिस वाले यानी ये ठुल्ले, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू पुलिस, अब देखिए ये पुलिस हमारी काबिल एहतराम है, लेकिन ये जो हरकतें कर रही है पुलिस वाले नहीं, ठुल्ले हैं। अंदाजा लगा लें, दैट्स वेरी सैड। ये खवातीन का इस्तेमाल करते हुए यहां पर जो डेस्परेट लोग हैं उन्हें हनी ट्रैप करते हैं, यानी औरतों का इस्तेमाल करके। एक तो हमारे मुआशरे के अंदर पाकिस्तान में बच्चे पैदा करवाने की जो तादाद आप गिन गिन कर थक जाएंगे, जितने बच्चे यहां पर सालाना पैदा होते हैं, तो ये डेस्परेट नेशन है। यहां पर तो खुदा ने खासा अल्लाह रहम करे, लेकिन ये पुलिस भी इसका नाजायज फायदा उठा रही है। जो डेस्परेशन है इसका, पंजाब पुलिस के एहलकारों को, शहरी को हनी ट्रैप के जरिए अगवा और तावान वसूल करने का एक और वाकया। इस्लामाबाद के थाने संजानी की हदूद में रावलपिंडी पुलिस के एहलकारों ने साथी खातून की मदद से, यानी अगेन पुलिस वाली का इस्तेमाल किया है। ये रावलपिंडी पुलिस के एहलकारों ने खातून की मदद से 2 अफराद को अगवा किया और तावान तलब कर लिया। यानी पहले लड़की के जरिए चैट करवाई, व्हाट्सएप, हेलो हाय चैट, तुम जो आओ तो बहारें फूल बरसाएंगी, फलाना ढिमकाना, इधर उधर की बातें जानू मानू हुई और उसके बाद ये हुआ है कि वो मिलने गए, तो उसके बाद वो उठा लिए गए और फिर पुलिस वालों ने तावान वसूल किया, धमड़ी भरी, पैसे उठाए और उसके बाद जनाब उन्होंने बंदे छोड़ दिए। ये बाकायदे से मुकदमा दर्ज हुआ है, ये एफआईआर है पूरी जो कि दर्ज की है, पूरी कहानी लिखी गई है कि जनाब कैसे कैसे ये लोगों को बरगलाते हैं, कैसे कैसे खवातीन का इस्तेमाल करते हैं और ये पुलिस वाले कर रहे हैं।
جو کہ حاضر سروس پولیس والے ہیں. دیٹس ویری سیڈ. اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پولیس کا ادارہ گندا ہے یا پولیس کے اندر بہت بے شمار ایسے غیرت مند جوان ہیں, غیرت مند لوگ ہیں جو پورا دن یہاں پر کھڑے ہو کر ڈیوٹیاں دیتے ہیں. راولپنڈی پولیس کے اہلکار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اغوا برائے تاوان میں ملوث نکلے. اغوا کاروں میں ایک خاتون اور 3 مرد شامل ہیں. تھانہ سنجانی پولیس نے مقدمہ درج کر دیا. تو پولیس اب خود اپنی ساتھی پولیس والی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حل نکالا ہے کہ جناب پاکستان کے لوگوں کا جناب یہ کرتے ہیں کہ ان کے ہم معاملات سیدھے کرتے ہیں, اور معاملات اس طرح سے سیدھے کرتے ہیں کہ فون پر چیٹ کرواتے ہیں, گپ شپ کرواتے ہیں, ویڈیو کے ذریعے, ویڈیو ٹاک کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا لبھاتے ہیں, اور اس کے بعد جناب آپ کو گانے سنواتے ہیں, شاعری آپ کو کرواتے ہیں, پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور اغوا کر لیتے ہیں. مراد سعید نے ناظرین جو تقریر کی ہے, ایک تو نشتر حال میں ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان وہاں پر موجود تھے. یہ ایک ہائی اسپرٹ ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس چیز نے نوجوانوں کو جوڑا ہے. ایک دفعہ پھر ایک امید, ہوپ نظر آ رہی ہے, اور یہ سڑک کے اوپر ماحول گرم ہونے والا ہے. مراد سعید نے کچھ باتیں کی ہیں, وہ آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتے ہیں. مراد سعید نے کہا کہ اگر جنگ لازم ہے تو ہم جنگ لڑیں گے, وی ول فائٹ. اس کے بعد مراد سعید نے کہا کہ بھائی یہ یاد رکھو کہ میں عمران خان کے جان نثاروں سے مخاطب ہوں, میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے بنی گالا ہو یا پھر زمان پار کو وہاں پر کھڑے ہو کر فائٹ کیے, جنہوں نے لڑے ہیں, جو ڈنڈے کھائے ہیں, جنہوں نے جو سامنے کھڑے رہے ہیں, جنہوں نے راستے کھولے ہیں, جنہوں نے کنٹینرز ہوا میں اڑائے ہیں, جنہوں نے خاردہ تاریں اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر باہر پھینکی ہیں, میں ان سے بنیادی طور پر مخاطب ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب بنیادی طور پر یہ 10 سالہ پلان ہے, یہ لندن پلان ہے, اور یہ 10 سالوں تک ہمارے اوپر مسلط رہے گا. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم ڈر جائیں, ہم اس تحریک کو ختم کر دیں, ہم عمران خان کو بھول جائیں, پھر ہم کیا کریں؟ ہم یہ بات مان جائیں کہ یہ ملک بادشاہ ہے, بادشاہ کا ہے, اور یہ صرف ایک بادشاہ کی جاگیر ہے, ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, وی ول فائٹ. مراد سعید نے کہا کہ خان کی بہنوں نے جو 8 تاریخ کا اعلان کیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر, تحریک انصاف کی جو باقی پارٹی ہے وہ بھی اس کا لائحہ عمل بنائیں, انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا, خان کی بہنوں کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ 24 نومبر کو 10,000 جوان سامنے تھے, یعنی 10,000 لوگ آگے کھڑے تھے, جوان کھڑے تھے, اور وہ رکاوٹیں ہٹا رہے تھے. اب جوانوں کے اندر جو ریزسٹنس, مزاحمت, جذبہ, جنون, طاقت, ہمت وہ زیادہ ہوتی ہے, ان کا اسپرٹ زیادہ ہائی ہوتا ہے. تو 10,000 جوان یہ مراد سعید کے مطابق 24 نومبر کو آگے تھے, بڑی تعداد بنتی ہے. انہوں نے کہا اس وقت 10,000 بندے تھے, جوان تھے جو آگے کھڑے تھے, لیکن اس دفعہ ہم نے لائحہ عمل بدلا ہے, ہر ضلع سے 5,000 جوانوں کو تیار کریں, اور یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آج سے ہی شروع کریں. تحفظ آئین پاکستان جو اپوزیشن کا الائنس ہے, سب سے بڑا پولیٹیکل الائنس ہے, ہم اسے بھی اپنے ساتھ ملائیں گے, ہم کسی بھی طور پر خاموش نہیں رہیں گے, ہم اپنی تیاری کو مزید تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے. بائیکاٹ مہم جو اس سے پہلے شروع ہوئی تھی, اب یہ بھی ایک آپشن ہے. اب جو بائیکاٹ مہم شروع ہوئی تھی وہ ظاہر ہے چند ایک مصنوعات کے حوالے سے تھی, مخصوص قسم کے مصنوعات کے حوالے سے تھی. تو مراد سعید کا یہ کہنا ہے کہ بائیکاٹ جو مہم ہے, بائیکاٹ کا جو آپشن ہے, اس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. طلبہ تحریک, انہوں نے کہا طلبہ کو بھی منظم کریں, اپنے بیگ پیک کر لیں, اس دفعہ پیدل مارچ بھی ہوگا, ہم پیدل بھی جائیں گے, لہذا آپ لوگ تیاری پکڑ لیں. تو مراد سعید نے باقاعدہ سے ایک لائحہ عمل دے دیا ہے. یہ آج 6 تاریخ کو مراد سعید کی تقریر ہوئی ہے, اور اب مراد سعید نے 11 اپریل کو سوات میں تقریر کرنی ہے. تو لیٹس سی کہ تب تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن مراد سعید ان چیزوں کو آگے لے کر چلا گیا ہے, یہ چیزیں بڑی obvious ہو گئی. اب ناظرین بلوچستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ایک تو اختر مینگل کو چاروں طرف سے گھیر دیا ہے, اور پھر ایم پی او کے آرڈرز بھی جاری ہو گئے اختر مینگل کی گرفتاری کے حوالے سے. شاہد رنگ جو ترجمان ہے بلوچستان گورنمنٹ کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اختر مینگل کو کسی بھی صورت ہم مارچ نہیں کرنے دیں گے, ہم آگے کوئٹہ تک نہیں پہنچنے دیں گے, ہم انہیں ادھر ہی رکھیں گے. 10 دن ہو گئے, 11 دن ہو گئے, اور اب پولیس اور بڑی تعداد میں اداروں کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, پھر شیلنگ ہو رہی ہے. تو بالکل ایک چوک کر کے اس سارے ماحول کو رکھا گیا ہے. یہ سردار اختر مینگل کی حمایت میں خواتین کا خوزدار میں مرکزی شاہراہ پر دھرنا, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اختر مینگل صاحب ہیں, ان کی جو پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی, انہوں نے باقاعدہ سے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ تمام تر اضلاع میں اور تمام تر جگہوں پر مین شاہراہیں بند کر دیں پورے بلوچستان میں. ابھی یہ چند گھنٹے پہلے ان کا ٹویٹ آیا ہے ان کی بلوچستان نیشنل پارٹی کا. لکھپاس بلوچستان نیشنل پارٹی کے لانگ مارچ کو کوئٹہ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے بعد لکھپاس کے مقام پر دوبارہ دھرنا جاری ہے. دھرنا گاہ کی طرف آنے اور وہاں سے جانے والے تمام تر راستے بدستور بند ہیں. علاقے میں فورسز کی بھاری نفری تعینات ہے. سردار اختر مینگل دھرنے میں موجود ہیں, جبکہ دوسری جانب کوئٹہ کے مختلف علاقے سریاب, مشرقی بائی پاس, مغربی بائی پاس, میاں گنڈی, سونا خان اور مختلف علاقوں میں دن دہاڑے ریاستی بربریت عروج پر ہے. لانگ مارچ کے استقبال اور بعد ازاں احتجاج کے لیے نکلنے والے بی این پی کارکنوں پر پولیس کی براہ راست فائرنگ ہوئی ہے, شیلنگ اور لاٹھی چارج ہوا ہے.
متعدد کارکن گرفتار ہو چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کوئٹہ کے مندرجہ بالا علاقے میدان جنگ کی صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ حکومت وقت پر پرامن مظاہرین پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکنان ریاستی فسطائیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں۔ تمام بلوچ اسیران کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ تو یہ احتجاج جاری ہے، اس کا کوئی پولیٹیکل سولوشن یا حل ابھی تک بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ دھرنا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، فورسز موجود ہیں، راستے بند ہیں، انٹری ایگزٹ پوائنٹ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے، یہ چیزیں ٹرینڈ بنی ہوئی ہیں۔ لیٹس سی کہ کیا یہاں سے نکلتا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویلوگ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو اعظم سماتی صاحب نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ خان نے یہ مجھے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاؤ اور مذاکرات کر لو۔ عمران ریاض خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ خان نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بار بار انسسٹ کرنے پر یہ ایک موقع دے دیو خان صاحب، ایک دفعہ ٹرسٹ کر لے ہو، ایک دفعہ میں نے موقع دے دیو۔ اس پر خان نے کہا چلو جو کرنا ہے دیکھ لو۔ دیٹ واز عمران خان اسٹیٹمنٹ۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بھی پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کا حل ایک ڈیل ہے، اس کا حل ایک سولوشن ہے۔ پاکستانی نظام کو، پاکستانی سسٹم کو ایک ڈیل چاہیے، پورے سسٹم کو، ہول سسٹم کو۔ یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ صرف انتخابات چوری نہیں ہوئے بلکہ جوڈیشری پوری ڈیمیج ہو گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میرٹ کے اوپر آپ کا چیف جسٹس نہیں ہے، میرٹ کے اوپر آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیں تو ہر جگہ پر دھجیاں اڑی ہوئی ہیں، آپ کا سوشل فیبرک متاثر ہو گیا ہے، آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل کر رہ گئی۔ لہٰذا انہیں دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لیے یو نیڈ دا ہول سسٹم نیڈز اے ڈیل۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔